حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو با اجماع اہل سنت کے نزدیک تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد تمام دنیا میں سب سے افضل انسان ہیں، اور ان کا جنتی ہونا یقینی ہے، کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، بلکہ جنتیوں کی ایک جماعت کا سردار بھی بتایا ہے، اور جنت کے سب دروازوں سے آپ کو پکارا جائے گا، اور یہ آپ کی خوشخبری آپ کو دی، اور یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اس سب کے باوجود آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، کبھی فرماتے کاش میں کوئی گھاس ہوتا کہ جانور اس کو کھا لیتے، اور کبھی فرماتے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ اتنا تقویٰ تھا آپ کا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ تعالیٰ کا ڈر اس قدر تھا کہ ہر وقت اپنے آپ کو اس طرح کہتے رہتے کہ میں کاش کوئی درخت ہوتا، میں کوئی گھاس ہوتا، میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جانور کو بیٹھا ہوا دیکھ کر ٹھنڈا سانس بھرا اور فرمایا کہ تو کس قدر لطف میں ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، درختوں کے سائے میں پھرتا ہے، اور آخرت میں تجھ پر کوئی حساب کتاب نہیں، کاش ابو بکر بھی تجھ سا ہوتا۔ ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی بات پر مجھ میں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں کچھ بات بڑھ گئی، اور انہوں نے مجھے کوئی سخت لفظ کہہ دیا جو مجھے ناگوارا گزرا۔ فوراً ان کو خیال ہوا، مجھ سے فرمایا کہ تو بھی مجھے کہہ دے تاکہ بدلہ ہو جائے۔ میں نے کہنے سے انکار کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو کہہ دو، ورنہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کروں گا میں نے اس پر بھی جوابی لفظ کہنے سے انکار کر دیا۔ وہ تو اٹھ کر چلے گئے، تو بنو اسلم کے کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے یہ بھی اچھی بات ہے کہ خود ہی تو زیادتی کی اور خود ہی الٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کے لیے چل پڑے۔ میں نے کہا تم جانتے نہیں ہو یہ کون ہے؟ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اگر یہ خفا ہو گئے تو اللہ کا لاڈلا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے خفا ہو جائے گا، اور اس کی خفگی سے، ان کے خفا ہونے سے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ تو تم کیا سمجھتے ہو کہ ربیعہ ہلاکت میں چلا جائے؟ اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ قصہ عرض کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تجھے جواب میں اور بدلہ میں کہنا نہیں چاہیے، البتہ اس کے بدلے میں یوں تو کہہ دے کہ اے ابو بکر اللہ تمہیں معاف فرما دے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا کس قدر ہم پر احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پیدا کیا ہے، اور یہ جو ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کا کس قدر ڈر تھا، آپ دیکھ لیں اللہ کا کس قدر خوف تھا، حالانکہ یہ جماعت تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکے ہیں، پھر بھی آپ دیکھ لیں کہ اللہ کا خوف کے ایک معمولی سے کلمہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدلے کا اس قدر فکر اور اہتمام ہوا کہ اول خود درخواست کی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس کا ارادہ فرمایا کہ ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدلہ لے رہے ہیں۔ آج ہم میرے بھائیوں، آج ہم سینکڑوں باتیں ایک دوسرے سے کہہ دیتے ہیں، ہمیں کسی پر خیال ہی نہیں، ہمیں ان باتوں کا خیال ہی نہیں کہ ہم کسی مسلمان بھائی کا دل آزاری کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں، اس کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس کا آخرت میں ہم نے بدلہ بھی ہم سے لیا جائے گا یا حساب کتاب بھی ہوگا۔